بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجگی یہ ایک غزل ہے ضرب کلیم سے نمبر 162. خواجگی سے مراد ہے ماسٹر شپ. مطلب ایک آقا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. ایک یہ ریلیشن شپ ہے آقا اور غلام کا. تو آقا جو ہے، جو ماسٹر ہے، اس کا جو اس کی ایبیلٹی ہے، جس ایبیلٹی کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے اپنے غلام کو، سو دیٹ ایبیلٹی از کالڈ ایز خواجگی. کہ وہ فن جو ہے وہ خواجگی ہوتی ہے. تو اب یہ فن کیا ہے؟ ایک جو آقا ہے وہ کس طرح سے اپنے سلیو کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی پڑھتے ہیں. دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ ہیں یا اہل سیاست ہیں امام. یہ جو آج کی کرنٹ ایج ہے، میں پھر آج کی کرنٹ ایج کہوں گا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ پرانا دور تھا. سیم ٹرائبل مینٹیلٹی. یہ جتنی ماڈرنائزیشن، ماڈرنٹی، آل دیز ٹرمز، یہ ایک ریپنگ ہے. سیم اولڈ کانسیپٹس، ان کے اوپر ایک ریپنگ چڑھا کے ہمیں پیش کی گئی ہے. And then we are just happy کہ we are modern people. So basically it's same mentality, same old mentality. ہر ڈیفینیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سو پرانے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی کی جانور، ابھی بھی ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں جا کے دیکھیں کہ ایک جانور اگر کسی کی فصل میں جا کے پانی پی گیا یا کچھ کھا گیا تو وہ ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ لڑائی نسلوں پہ جا سکتی ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں خود پتہ ہے. تو یہی چیز ہے آج اسٹیٹس کے درمیان. آپ ایک درمیان میں بکری باندھ دیں، بکری مینز آپ کوئی ایشو چھوٹا سا ان کے درمیان میں رکھ دیں، دے کین فائٹ فار ایور. اس ایشو کو سالو نہیں کریں گے، دے ول کیپ فائٹنگ. سو دیٹ از اے ٹرائبل مینٹیلٹی. جتنا مرضی ہم کہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، بٹ وی بیسیکلی ہم سارے اسی ٹرائبل مینٹیلٹی کو فالو کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ اس ٹرائبل مینٹیلٹی سے باہر نہیں نکل سکے؟ چونکہ ہمیں دو کیریکٹرز ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ایز سچ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. اس ٹرائبل مینٹیلٹی کو وہ ہیں اہل سیاست، جو کہ پالیٹکس کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو اہل سجادہ ہیں، جو جنہوں نے ایک ریلیجیس کیا کہتے ہیں اس کو، گارب، ریلیجیس لباس پہنا ہوا ہے. ریلیجیس نہیں ہے وہ کہیں سے بھی، لیکن انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے. اینڈ دین تو یہ دو لوگ ہیں، ہم نے ان کو اپنا گائیڈ مقرر کیا ہوا ہے. یہی ہمارے امام ہیں، یہی ہمارے لیڈرز ہیں، انہی کی باتوں کو ہم سنتے ہیں. دیر از نو تھرڈ آپشن. یا تو ریلیجن کو لینا ہے یا پھر ہم نے یہ اہل سیاست، یہ دو ہمیں بتائیں گے کہ چیزیں کیسے ہونی چاہیے. تو بیسیکلی یہ وہ ہیں جن کے وہ ڈگڈگی نہیں ہوتی ہاتھ میں، تو یہ ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے بجا رہے ہیں اور آگے سارے جو ہے نا وہ ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی پھر اس ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں. تو اس میں پیری کی کرامت ہے نا، میری کا ہے زور، سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہے غلامی کی عوام. تو ایز اے سیڈ کہ اس میں مطلب ان کے اندر یہ نہیں کہ جو آج کے اہل سجادہ ہیں اور جو اہل سیاست ہیں، یہ کوئی انہوں نے نئی، مطلب یہ کوئی ایڈوانسڈ فارم آ گئی ہے، یا یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. نہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پرانے تھے. سیم مینٹیلٹی. آپ 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال پہلے جائیں، وہ بھی ایسے ہی سوچتے تھے. یہ سیم مینٹیلٹی ہے. تو ان کا کچھ نہیں بدلا. دے آر دا سیم پیپل. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا، لوگ جو ہیں وہ خوگر ہیں غلامی کے عوام. دے وانٹ ٹو بی سلیوز. بیسیکلی ہماری گردن کے یہاں پیچھے مستقل ایک بینڈ ہے. سو ہم لوگ اس بینڈ کے ساتھ ایسے جھک کے واک کرنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کبھی نہیں سوچتے، کبھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایسے کر کے کیوں چلتے ہیں ان کے پیچھے. اور خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی، باقی پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام. تو ان لوگوں کے لیے اہل سیاست اور اہل جو سجادہ ہیں، ان کے لیے کیوں مشکل نہیں ہے؟ کیوں یہ ہمیں اسی ٹرائبل مینٹیلٹی میں رکھنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ہم ایز اے سیٹ کہ ایک بینڈ ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ بینڈ کیوں ہے. وہ اس لیے کہ ہم
جو ایک جینیٹک میک اپ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ غلاموں کے جینیٹک میک اپ ہی چینج ہو چکے ہیں. جب آپ 4000 سال، 2000 سال، 3000 سال ایک بندے کو اس کے فور فادرز کو یہ کہتے رہیں کہ تو کمتر، تو چھوٹا، تو کمتر، اس کو ایسے ٹریٹ کرتے رہیں، تو وہ پھر جو ٹریننگ ہے نا، وہ اس کی آف سپرنگ میں اس کے جینیٹک میک اپ کو چینج کر دیتی ہے، اور وہ آگے جاتی رہتی ہے. کبھی آپ سوچنا اس بارے میں، ایک غلام اگر کوئی عادت ہے نا اس کی باپ کی، وہ نیچے بیٹھتا ہے، تو اس کے بیٹے کو آپ کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ بھئی تم نیچے بیٹھو، وہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے نیچے بیٹھے گا. اگر اس کا باپ سوچتے ہوئے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، تو اس کا بیٹا بھی وہی حرکت کرے گا. آپ وہ دیکھیں گے کہ ان انٹینشنلی وہ حرکت کرے گا. تو بالکل یہی چیز ہے کہ جینیٹک میں، اور یہ سائنس ہے، اٹس ناٹ کہ کوئی یہ پوئٹری ہو رہی ہے، یہ ریالٹی ہے کہ جینیٹک میک اپ لوگوں کے چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا آپ پڑھیں کہ جب جینیٹک میک اپ چینج ہوں تو تھوڑی سائنس پڑھیں جا کے، کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ایکسٹرنل فیکٹرز میں سارے آ جاتے ہیں جو باہر سے عوامل ہوتے ہیں، وہ اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو بھی آپ پڑھیں. اور انٹرنل بھی ہوتے ہیں. تو انسان کو اگر ہمیں ان دونوں سے جان چھڑانی ہے تو ہمیں یہ پڑھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے ہم نے اس اپنے جینیٹک جو کمبینیشن ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی اور انٹرنل کو بھی. تو انٹرنلی تب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگر جو جینز ہے ہمارے وہ پراپرلی کاپی نہ کر سکیں انفارمیشن کو، تو اس کو ملائیں اپنی مذہب سے، اس بات کو کہ ہمارے اندر کوڈڈ انفارمیشن ہے، اگر ہم اس کو پراپرلی کاپی نہ کریں تو پھر ہمارا جینیٹک میک اپ چینج ہوتا ہے. اس طرح سے ایکسٹرنل انفلوئنسز، اگر ہم ایز سچ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، سورج کی روشنی میں اب سارا دن بیٹھے رہیں تو آپ ٹین ہوتے ہیں. سو ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی اسی طرح سے ہم وہ چینج کرتے ہیں جینیٹک میک اپ. تو ان میں سے جب آپ انسان اگر اپنا اس میں سے نکلنا چاہے غلامی میں سے، تو کہاں سے شروع کرے؟ پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز کو روکے یا پہلے انٹرنل کو؟ تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ کبھی وہ دیکھیں نا کہ جب ایک انڈے میں سے بچہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس چک سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح انٹرنلی ہم نے اس کو پوک کرنا ہے. جس شیل میں ہم لوگ بند ہیں نا، اندر سے توڑنا ہے پہلے، اور وہ اندر ہمارے اندر ہے. اس انفارمیشن کو ہم نے اندر سے یوٹیلائز کر کے تو یہ شیل توڑنا ہے جس میں ہم لوگ بند ہیں. اینڈ دین ایکسٹرنل فیکٹرز کا سوچیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اندر سے تو توڑیں نا، پہلے زندگی میں تو آئیں، اس چیز میں سے تو نکلیں جس شیل میں ہم لوگ ہیں. تو بہت ہی ریلیونٹ یہ غزل تھی علامہ اقبال کی، اینڈ ریلیونٹ ٹو دس ٹائم.